تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 20 کے اندر بیمار کی نماز کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 21 کے اندر مسافر کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کی نماز کا بیان۔ سوال: کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے اور چال سے درمیانی درجے کی چال اور دن سے چھوٹا دن مراد ہے۔ سوال: درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے اور 3 دن کی مسافت کتنے میل ہوتی ہے؟ یہ جو ہے مسافت کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، دوری، ٹھیک ہے۔ چلیے جواب: درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ سوال: مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ جواب: مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال: 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قصر کہتے ہیں۔ جواب: مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جواب: جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ سوال: مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب: جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ سوال: اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا اور پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائے تب بھی کچھ
مذائقہ نہیں۔ سوال: اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گنہگار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، چاروں نفل ہو جائیں گے۔ فرض پھر دوبارہ پڑھیں۔ سوال: اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہے۔ سوال: اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کریں۔ سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر درمیانے نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 21 کے اندر مسافر کی نماز کا بیان پڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 22 کے اندر جمعہ کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔